بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یا وفات کا دن۔ 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غم کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں بے نیام تلوار لیے ہوئے پیشانی شکن آلودہ اور آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ جیسے کوئی چشمہ پانی اگر رہا ہو۔ چہرہ مبارک شدید غم اور غصے سے نڈال پریشان غمزدہ ہو کر دیوانہ وار تلوار لہراتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، لوگ اس شخص کے سر کو سلامت نہیں دیکھیں گے کہ جس نے یہ کہا کہ عمر کا آقا فوت ہو گیا ہے۔ رب محمد کی قسم، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 راتیں غائب رہ کر ان کے پاس پھر لوٹ آئے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے آقا فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن یعنی 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کی بے یقینی صدمہ اور صحابہ کرام کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا باقاعدہ اعلان کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو سن لو، تم میں سے جو شخص یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ عمر دوسرے ہی لمحے زمین پر اس طرح گر پڑا تھا کہ جیسے درخت کا کوئی ٹوٹا ہوا تنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیوں کا مالک ہے۔ میرا عمر اتنی شان والا صحابی، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرنے والا، رسول کا وفادار جانسار امت مسلمہ پر 10 سال حکمران رہا۔ ان 10 سالوں میں 12 ربیع الاول کا دن 10 مرتبہ آیا، لیکن ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بنائی ہو۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور فرمائیے کہ اگر عید میلاد النبی بنانا نیکی کا کام ہوتا تو پھر حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں بنائی، کہ جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیوں کا مالک حضرت عمر فاروق ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر یہ نیکی حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں کی؟ حضرت عمر فاروق کے بعد تیسرے نمبر پر جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے ان کا نام اسم گرامی حضرت عثمان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں
اور جب حضرت عثمان کی دوسری بیوی اور آپ کی دوسری بیٹی فوت ہوئی تو حضرت عثمان رونے لگے، تو آپ نے دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عثمان مت رو، میں تم سے اتنا راضی ہوں کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کے بعد فوت ہو جاتی تو ہے عثمان، میں اپنی 40 کی 40 بیٹیاں تم سے بیاہ دیتا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کی بنا پر حضرت عثمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان شرم و حیا کا وہ پیکر ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جس ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، پھر ساری زندگی مرتے دم تک اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ سے لگنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھ کو محسن کائنات نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ میرے بھائیوں، کسی کو نہیں معلوم کہ رحمت عالم کو جو شخص گالیاں دیا کرتا تھا اور جو مغلون، مردود، بدبخت، بدکار نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا، اس کا نام رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ جب وہ منافق مر گیا تو رحمت کائنات نے اس کی تمام تر زیادتیوں کو بھلا دیا اور اس کا جنازہ پڑھایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس منافق کے ایک نہیں 70 جنازے بھی پڑھا دے تو میں اللہ اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ دنیا جانتی ہے کہ رحمت کائنات نے اپنے چاچا کے قاتل اور اپنی بیٹی کے قاتل اور اپنے قتل کے ارادے رکھنے والوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا، لیکن ایک دن دنیا والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ رحمت کائنات کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب، ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جنازے پر پہنچ کر آپ نے جب میت کو دیکھا تو وہ رحمت مجسم قہر مجسم میں بدل گیا۔ سردار انبیاء کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے بتاؤ، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ لوگوں نے نظر جھکا کر کہا، ہاں اللہ کے رسول، یہ وہی شخص ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کے جنازے کو اٹھا لو۔ میں محمد اس شخص کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں جو میرے عثمان کو گالیاں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی ہی غور و طلب ہے کہ رحمت العالمین نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھا دیا، مگر اپنے پیارے داماد حضرت عثمان کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو جنت کے سردار نے ایک مجلس میں تقریباً 8 مرتبہ جنت کی بشارت فرمائی، اور نہ صرف بشارت فرمائی بلکہ وہ کچھ فرما دیا جو شاید پوری دنیا میں کسی کے لیے نہ فرمایا ہو۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اے میرے عثمان، تیرا اللہ تم سے اتنا راضی اور خوش ہے کہ جاؤ، آج کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہ کرو، تب بھی اللہ رب العزت تم کو جنت دے کر ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اس کے رسول کو کتنا پیارا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے اتنی شان والا صحابی 12 سال امیر المومنین کے عہدے پر فائز رہا۔ آپ کی دور حکومت میں 12 ربیع الاول کا دن 12 مرتبہ آیا، لیکن ان 12 سالوں میں ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے عید میلاد النبی نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، ان دلائل کے باوجود بھی اگر ہم اپنی بات پر ہی اڑے رہے کہ عید میلاد بنانا نیکی کا کام ہے، اور جو لوگ عید میلاد النبی نہیں بناتے ان کو رسول اللہ سے پیار نہیں ہے، تو پھر ہم کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں تھا،
اور جس مسلمان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ صحابہ کرام کو آپ سے پیار نہیں تھا تو اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد وہ امیر المومنین بنے جن کے متعلق خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ حضرت حسن اور حسین کا والد گرامی، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر، رسول ہاشمی کا داماد، جن کا لقب اسد اللہ تھا، یعنی اللہ کا شیر، جس کی جسمانی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کا جسم اس طرح نرم ہو جاتا تھا کہ جیسے کسی معصوم بچے کا جسم ہو۔ لیکن جب حق اور باطل میں فیصلے کے لیے میدان جنگ گرم ہوتا تھا تو اس اللہ کے شیر کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھ کر آسمان کے ماتھے پر بھی شکن پڑ جاتی تھی۔ شیر خدا کے سامنے آ کر بڑے بڑے بادلوں کے پتے پانی ہو کر جایا کرتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس اللہ کے شیر نے اپنے مد مقابل پر تلوار کا صرف ایک ہی وار کیا تو اس کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس مرد مجاہد کا نام اسم گرامی شیر خدا حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھا۔ رسول اللہ کی نظر میں حضرت علی کو خاص مقام حاصل تھا۔ آپ نے حضرت علی کو ایک مرتبہ ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے کہا کہ مجھے علی مت کہا کرو، مجھے ابو تراب کہا کرو۔ حضرت علی کے تقویٰ اور زید کا عالم یہ تھا کہ ایک دن آپ کسی یہودی کے ہاں محنت مزدوری کر رہے تھے کہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے اپنا کام ختم کر لیا، مزدوری لے لی اور جانے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ اے علی، اگر تم میرا باقی کام بھی کر لو گے تو میں تم کو دگنی مزدوری دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کام کرنے کے لیے ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم چاہے ساری دنیا کی دولت میری قدموں میں ڈال لو، میں اب کام نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ! اتنی شان والا صحابی چوتھے نمبر پر خلیفہ المرسلین بنا۔ حضرت علی تقریباً 5 سال تک اقتدار پر رہے۔ ان 5 سالوں میں 12 ربیع الاول کا دن 5 مرتبہ آیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بنایا۔ اور اگر کوئی شخص حضرت علی کے ایمان پر تقویٰ میں، زید میں، شجاعت میں، سخاوت میں اور آپ کے جنتی ہونے میں شک کر لے تو وہ پکا کافر ہے۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو حضرت علی روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے میرے آقا، آج کے بعد مجھے کوئی دکھ بھی پہنچے گا تو وہ دکھ آپ کی جدائی کے دکھ سے بڑا نہ ہوگا، اور فرمایا اگر میرے سینے پر احد پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو میرا سینہ اتنا مشعل ہوا اور بوجھل نہ ہوتا جتنا کہ آپ کی وفات کی وجہ سے بوجھل ہے۔ میرے بھائیو، اگر اب بھی آپ کا دل نہیں رویا تو آؤ خاتون جنت سے پوچھ لو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ مبارک سے پوچھ لو، حضرت حسن اور حسین کی اماں سے پوچھ لو، حضرت خدیجہ کے جگر کے گوشے سے پوچھ لو، سیدہ کائنات کے دل کی ٹھنڈک سے پوچھ لو کہ جس کی آمد پر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، وہ چادر کے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کیا ہے، اس سے پوچھ لو کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور اختار رو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رو رہی ہے کہ جس کی حیا بھری آنکھوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آنسو بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے، آج وہ ہجرہ مبارک کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہی ہے، اور حضرت انس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے انس، تیرے دل نے یہ کیسے برداشت کر لیا
کہ تو اپنے آقا کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ حضرت ان سے یہ الفاظ سن کر زور اکتار روتے ہوئے حجرہ مبارک سے باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی وفات پر یعنی 12 ربیع الاول کے دن سے مجھ پر اتنے غم ٹوٹ پڑے کہ اگر یہ غم دونوں دنوں پر پڑتے تو وہ دن اور رات میں بدل جاتے۔ میرے بھائیوں، اگر اب بھی آپ اس دن یعنی 12 ربیع الاول میں کوئی خوشی کی گنجائش محسوس کرتے ہیں تو اپنی اماں امیر المومنین حضرت اماں عائشہ سے پوچھ لو۔ وہ حضرت عائشہ کہ جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آقا کائنات بنائے، کائنات میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کا باپ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور وہ حضرت عائشہ کہ جن کی شان میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 18 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ حضرت عائشہ کہ جن کے مقدس مبارک گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے آخری سانس لیے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو زور اکتار رو رہی ہے اور روتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ آج اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے کہ جس نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا کہ حضرت بلال 12 ربیع الاول کے بعد مدینے سے کیوں چلے گئے؟ جانتے ہو کون ہیں بلال؟ بلال حضرت بلال کہ جس کے قدموں کی چاٹ عرش کا رب، ساری کائنات کا خالق اور حاکم اور مالک رب العزت اپنی جنت میں سننا پسند کرتا ہے۔ وہ بلال جو مؤذن رسول تھا، جو نبی پاک کے گلستان کی بلبل تھا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت لاڈلا تھا، جس کو حضرت عمر سعدی بلال کہا کر پکارا کرتے تھے۔ وہ حضرت بلال آج آنسو میں ڈوبا ہوا روتا ہوا مدینہ منورہ سے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہے بلال، ہم کو اور مدینے کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جس کے لیے مدینے میں رہتا تھا اب وہ بلال کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اب میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر کس کے لیے چہرے کی طرف دیکھوں گا؟ مدینے کی یہ گلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر منہ کو کھانے کو دوڑتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لو۔ جو شاعر اسلام تھے، جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے کہ اے احسان، اپنا کوئی کلام سناؤ، تو حضرت احسان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے کہ اے ساری کائنات کے امام، میں عاجز آپ کے سامنے شعر پڑھوں تو آپ فرماتے ہاں احسان پڑھو، اگر تم بہت اچھے شاعر ہو۔ وہ احسان 12 ربیع الاول کے دن زور اکتار روتے ہوئے ایک طویل مصرع کہہ رہے تھے، جن کے چند اشعار درجہ ذیل ہیں کہ میری آنکھیں پوری طاقت سے بہہ رہی ہیں اور میں اس قبر کے دینے پر کھڑا ہوں کہ جس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ غمزدہ لوگ اس حالت میں ہو گئے ہیں کہ اب ان میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اور اب لوگوں کے کمر اور بازو بالکل کمزور ہو گئے ہیں۔ سیر ابن ہشام ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے بغیر چروائے کے بکریوں کا ریبڑ ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں نے بھی آپ کی جدائی کا دکھ محسوس کیا۔ آپ کی اونٹنی آپ کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، کبھی کھچر مبارک کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کبھی مسجد نبوی کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے۔
اور کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتی ہے، نہ پانی پیتی ہے نہ چارہ کھاتی ہے، دیوانوں کی طرح اسی بے چینی اور غم کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 روز بعد مر جاتی ہے۔ میرے بھائیو، خدا کے لیے سوچو کہ یہ دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میں لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں عید میلاد کا کہیں کوئی اور ذکر نہیں۔ نہ ہی آپ نے خود اپنا میلاد بنایا اور نہ ہی کسی صحابی کو بنانے کا حکم فرمایا۔ اگر آپ نے میلاد بنایا ہوتا یا کسی صحابی نے میلاد بنایا ہوتا تو حدیثات کی کتابوں میں ضرور لکھا ہوتا، اور اگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہوتا تو قرآن پاک میں لکھا ہوتا۔ میرے بھائیو، قرآن حدیث کے دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم اپنی کتاب پر ہی ڈٹے رہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم کو نبی پاک کا لایا ہوا دین پسند نہیں ہے، اور ہمارے دل اور دماغ پر فرقہ پرستی، تعصب، ضد اور بہت ہٹ دھرمی کا پیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن یعنی کرسمس ڈے بناتے ہیں، اور ہمارے بولے والے مسلمان بھائی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، تم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، لیکن ہے افسوس کہ آج ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں اور یہود اور نصارہ کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرنے کے بعد اب آپ کی خدمت میں نامور علماء دین کے فتوے جات پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو ہر وہ بات مان جاتے ہیں جن پر کسی عالم دین کی مہر لگی ہو۔ جناب مفتی محمد حسین نعیمی بریلوی، ممتاز عالم دین اسلامی نظریاتی کانفرنس کے رکن مفتی محمد حسین نعیمی فرماتے ہیں، 12 ربیع الاول کے دن جلسے جلوس یادگاروں کے سلسلے میں نکالے جاتے ہیں، اور یہ جلوس مذہبی نقطہ نگاہ سے نہ تو واجب ہیں اور نہ ہی فرض، بلکہ ان کا نکالنا غیر شرعی ہے۔ روزنامہ جنگ، 13 اکتوبر 1984، لاہور۔ شیخ عبدالرحمن مغربی حنفی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد جشن عید میلاد النبی کا منعقد کروانا بدعت ہے۔ رسول اللہ، خلفائے راشدین اور ائمہ کرام نے نہ تو ایسا کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔ مولوی دیدار علی بریلوی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کا سلف صالحین سے اور قرآن اور اولاد سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ بعد میں برے وقت میں ایجاد ہوا۔ قاضی شہاب الدین حنفی فرماتے ہیں، جو لوگ ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد بناتے ہیں اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ حافظ ابو الحسن علی بن فضل مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ محفل میلاد سلف صالحین سے مفنون نہیں بلکہ بعد کی ہوئی ایجاد ہے۔ شاہ ولی اللہ عبدالعزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں مراسیل اور منافقین کی عورتوں نے پرتکلف اہتمام کیا، جو خوبصورت کپڑے پہنے اور ہاتھوں پر مہندی لگائی۔